لداخ سے خبر آئی ہے جس میں یاک کے مسنگ ہونے کی بات کہی گئی ہے اور باضابطہ طور پر اس کو رپورٹ کیا گیا ہے. زیادہ بات چیت کے لیے میرے ساتھ ہیں سانسد حنیفہ جان صاحب. حنیفہ جان صاحب، جو یاک ہیں بھارت کے، وہ چائنا کی طرف جا کر غائب ہو جاتے ہیں اور بہت سارا ہے، کافی زیادہ نقصان جو ہے لداخ واسیوں کا ہو رہا ہے. کیا کہیں گے؟ جی، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ کئی بار ایسا ہوا ہے. ریسنٹلی میں چانگتھانگ ایریا سے جو LAC کے بالکل آخری گاؤں جو بارڈر سے سٹے ہیں وہاں تک میں نے ٹور کیا تھا، لوگوں سے ملا تھا. خاص کر یہ یاک جو پالتے ہیں، جو گریزنگ کے لیے لیتا ہے، یا یاک جو ہے ان کے بارڈر کراس جاتے ہیں، وہ لوگ بہت پریشان ہیں. کم سے کم مجھے جو جانکاری ملی ہے، تقریباً ایک بندے کا 35 سے 40 یاک جو ہے بارڈر کراس کر گئے، اور وہاں سے ان کو نہ واپس کیا جا رہا ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن دیا جا رہا ہے، نہ ان کو لینے کے لیے ہمارے بندے کو چھوڑ رہے ہیں. جبکہ چائنا سائڈ سے بھی جو یاک وغیرہ بارڈر کراس کر کے ہمارے سائڈ آتے ہیں، لیکن ہمارے جو بارڈر سے سٹے جو گاؤں کے لوگ ہیں، عوام ہے، پبلک ہے، وہ لوگ ان یاک کو جمع کر کے ہمارے سینک کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ سینک جو ہے ان کو واپس کیا کرتے ہیں. لیکن جو ڈسپیوٹ تھا، جو تمام چائنا کے ساتھ کشیدگی چل رہی تھی، اس میں حال ہی میں کمی آئی ہے، اور جو ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹس بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی ہمارے یاک جو ہے وہ نہیں واپس کر رہے ہیں. وہ دیکھیے، جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی، لوگوں کا میں نے حال دیکھا، تو ان کو ابھی چائنا کے اوپر وشواس کرنا ان کو بہت مشکل ہے. کیونکہ آگے جا کے دیکھیں گے جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے ہمارے سائڈ سے، ہمارے جو آدمی ہے، کیونکہ ہمارے دیش کا، نیشن کا سوال ہے، تو وہ لوگ کوئی بھی ایگریمنٹ کرتا ہے بہت ہی ایمانداری سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو بارڈر کے ایریا کے لوگ، خاص کر میں دمچوک میں پہنچا، جہاں پہ ایگریمنٹ کے تحت ڈس انگیجمنٹ ہو رہا تھا. ایون جب میں پہنچا وہاں پہ چائنیز اور ہمارے آرمی کی فلیگ میٹنگ بھی ہو رہی تھی. لیکن ہمارے جو سائڈ کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کا جو کہنا ہے کہ چائنا کیونکہ بہت ہی چالاکی کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے ہیں. ایک چالاکی اتنا ہے کہ ایک بار جب ہم 99 میں کرگل میں ہم یوز کر رہے تھے، ہم لوگ سب جنگ میں مشہور تھے. چائنا جو ہے اپنے بارڈرز تک روڈ اسی کا فائدہ اٹھا کے روڈ لینے میں وہ کامیاب ہو گئے. اس طرح کے چالاکی وہ لوگ کرتے ہیں، تو لوگوں کو یہ ابھی وشواس کرنا بہت مشکل ہے کہ ڈس انگیجمنٹ میں بھی وہ جو ایگریمنٹ میں ہوا ہے وہ پیچھے ہٹے گا یا نہیں ہٹے گا، کتنا ہٹے گا، ہٹنے کے بعد پھر سے وہ یہ مت کرے گا. یہ ابھی لوگوں کے خدشات ہے. اور خاص کر گریزنگ جو ایریاز ہیں ہمارے یاک کے علاوہ بھی، وہاں کے جو چرواہے ہیں، ان کے پاس بھیڑ بکریاں، خاص کر پشمینہ گوڈس، یہ انہی پہ ڈیپینڈ ہے پورا چانگتھانگ علاقہ. لیکن سوال صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہمارے یاک مسنگ ہو رہے ہیں، چائنا واپس نہیں کر رہا ہے. ادھر سے بارڈر کراس کر کے جو یاک آ رہے ہیں، اس میں انڈیکیٹر پائے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی. یہی تو میں نے آپ پہلے بتایا نا، یہ چائنا جو ہے بہت چالاکی کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے دمچوک آپ کا آخری گاؤں ہے، شاید آپ پہنچے نہیں پہنچے، میں پہنچا ہوں، پہلی بار پہنچا ہوں. اس کے جسٹ اپوزٹ ایک نالے کے پار ایک چائنا کا ایک گاؤں ہے. وہ پراکسی گاؤں ہے، وہ آرمی نے وہ گاؤں بسایا ہے. وہاں پہ یہی نومیڈس بنا کے لایا ہے، یاک وغیرہ لایا ہے، لیکن بستا وہاں پہ آرمی بستا ہے سویلین ڈریس میں. والا کیا آپ اس معاملے کو بھارت سرکار کے سامنے اٹھا رہے ہیں؟ بالکل میں اٹھاؤں گا بھی، اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ممبر بھی ہوں، وہاں پہ بھی میں اٹھا رہا ہوں. کیونکہ ہمارا خاص کر جو چانگتھانگ ایریا ہے اس میں بہت ہی، کیونکہ چائنا بہت ہی چالاکی جیسا کہ ابھی یاک ان کا اندر آ رہا ہے، اس یاک کے ساتھ کیا نکل رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. تو ان ساری چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے، اور اسی حساب سے ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے. خرم شہزاد، نیوز 18، دلی.